زندگی ہے سوزے دیگر اور علم ہے سوزے دماغ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرماؤ کیا پڑھنے والے جانکار عالم دین علماء کرام اور ان پڑھ جہلا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں علماء اور جہلا کے درمیان فرق بتا دیا کہ جو جاہل ہوتے ہیں ان کی حیثیت امتیاز، جو عالم ہوتے ہیں ان کی حیثیت امتیازی ہوا کرتی ہے، اور جو جاہل ہوتے ہیں ان کی اور کوئی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ اے لوگوں، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی تعلیم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس قدر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے کہ جو فرض کفایہ کو لوگوں کو کافی کر جائے، یعنی علاقے میں بستی میں کوئی ایک عالم ہو تو سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربعین، یعنی انسان کے بندے کا بروز محشر قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمرہ فیما افناہ، اس کے عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آخر اس نے اپنی عمر کہاں گوائی ہے، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس سے اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس سے سوال ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے، وفیما انفقہ، اور اس کو کہاں خرچ کیا ہے، وعن جسدہ فیما ابلاہ، اور اس سے سوال ہوگا اس کے جسم کے بارے میں اس کو کہاں وسیلہ کیا ہے۔ حضرات، علم حاصل کر لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر لینا کمال کی بات ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعلموا تعلموا اذا علموا فعملوا، یعنی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور جب تم علم حاصل کر لو تو اس پر عمل کرو۔ حضرات محترم، آج میں اپنی عنوان جو چنا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت۔ اس دور میں، اس زمانے میں علم کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمیں ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک واضح اور ظاہر بات ہے۔ علم انسان کو ایک مرتبہ عطا کرتا ہے، علم انسان کو اظہار و قربانی کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آگے ثریا پر پہنچاتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے میں امتیازی حیثیت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ یہی غور کریں تو ایک علماء کی جماعت ہے جو آپ کے سامنے اسٹیجوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک جماعت آپ کی ہے وہ جو سامنے ہوا کرتی ہے، یہ اگر کسی نے امتیازی حیثیت دلائی ہے تو وہ علم کا دین ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے۔ اگر اگر ہمارے اندر یہ امتیازی حیثیت ہے تو یہ علم کی وجہ سے ہے۔ حضرات محترم، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی دنیا میں بہت زیادہ رہنمائی تو کرتی ہی ہے، لیکن علم دین کے آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ حضرات، آج ہمارا عالمیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے تھوڑا بہت سگنیچر کرنے کے، دستخط کرنے کے اتنا پڑھ لیا، اس کے بعد ہم کسب مال کے لیے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں نکل جاتے ہیں۔ مال تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، مال آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے، لیکن علم بھی کبھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بچپن سے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت کریں، اور ان کے بچپنے کے حالات میں جب ان کی عمریں کم ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اچھے سے اچھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کہیں دور نہیں جانا ہے۔ آپ کے شہر گولا میں بہت سارے مدارس اسلامیہ قائم ہیں، انہی میں ایک مدرسہ جامعہ قادریہ بھی ہے، آپ کے محلے میں ہے۔ یہاں پر علم و آگہی کا ایک سمندر ہے یہ جامعہ، یہاں سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں، دین مصطفیٰ سکھا سکتے ہیں۔ حضرات، جب اس جامعہ کو آپ دیکھیں یا کوئی اور دیکھے تو اس سے ایک یاد آنی چاہیے کہ ایک وہ دستگاہ تھی جسے اصحاب صفہ کی زینت ہوا کرتی
سنت ہے، تعلیم دینا نبی کی سنت ہے. صحابہ نے اس چبوترے پر نبی سے تعلیم حاصل کیا تھا. العلماء ورثۃ الانبیاء کی جنہوں نے تاج پہن رکھا ہے، ان لوگوں نے جامعہ قادریہ میں ایک ایسا درسگاہ سجا کے رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس درسگاہ میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور وہاں سے نبی کی دی ہوئی تعلیم کو سکھائیں. حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو اس دور میں تعلیم سے مزین ہونا ہے. ہمیں اور آپ کو اس دور میں پڑھائی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ بغیر تعلیم کے کسی کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اوقات ہے. ہاں، میں یہ نہیں انکار کرتا اس بات سے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، بڑے بڑے عہدیدار بھی بنائیں، لیکن افسوس ہے اس بات پہ کہ آج اگر کچہری میں چلے جاؤ، کسی آفس میں چلے جاؤ، تو وہاں بھی ہمارے بچے نظر نہیں آتے ہیں، وہ جگہ بھی ہمارے بچوں سے خالی ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، تو ہماری شکایتیں یہی ہوتی ہیں مولوی بنائیں جن کی تنخواہ اتنی کم ہوا کرتی ہے. افسوس ہے، دکھ ہے ہماری جماعت پر، ہمارے معاشرے پر کہ آج یہ لان تو کرتے ہیں علماء پر اور مولوی اپنے بچے کو نہیں بناتے ہیں. لیکن افسوس ہے اس بات پر، اگر کسی بھی آفس میں چلے جاؤ، کہیں کسی بھی موقع پر چلے جاؤ، سب وہاں پر جاؤ تو کوئی مسلم بچہ نظر نہیں آتا ہے. وہ ساری جگہ ہمارے قوم سے خالی ہے. اے لوگوں، افسوس ہے، یہ صرف تمہارے دماغ کو بھر دیا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے تنخواہ کم ملتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ علم دین کو ذریعے معاش بنانا ہی نہیں چاہیے. علم دین کو سیکھنا چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی میں علت و حرمت کا امتیاز کرنے کے لیے.